یہ کہانی ہے شہزادہ رستم اور ایک جادوئی جنگل میں پریوں کی ملکہ سے اس کی ملاقات کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک ملک میں ایک جاگیردار رہتا تھا۔ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام رستم تھا۔ یہ لڑکا بہت حسین و جمیل اور عقل مند تھا۔ رستم نے بادشاہی دربار میں بطور ملازم نوکری کر لی۔ رستم اپنی نوکری سے بہت خوش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دربار میں نوکری کی وجہ سے وہ ملک کے تمام بڑے بڑے لوگوں سے مل سکے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی قسمت ہی بدل جائے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ رستم کا مقصد نوکری کرنا نہیں بلکہ حکومت چلانے کی تربیت حاصل کرنا تھا۔ دربار میں اور دربار کے اوقات کے بعد رستم اپنے آپ کو ہر وقت چاق و چبند رکھتا اور اپنے لباس کی صفائی ستھرائی پر خاص دھیان دیتا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ پھیلی رہتی، اس کے انداز و اطوار میں چستی پائی جاتی اور وہ اپنا ہر کام بڑی چابک دستی سے کیا کرتا۔ یعنی وہ کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتا۔ اسی لیے دربار میں ہر شخص کی قابلیت کی تعریف کرتا اور کہتا کہ اس ہونہار لڑکے کی قسمت کسی وقت بھی بدل سکتی ہے۔ اس دوران ایک مرتبہ رستم نے بادشاہ کی سب سے چھوٹی شہزادی مہوش کو دیکھا۔ مہوش کو دیکھا کہ رستم اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے رستم کو ایک ملازم سمجھ کر ڈانٹ پلا دی۔ لیکن رستم نے آخرکار اس کو ایک دن بتلا ہی دیا کہ وہ ایک جاگیردار کا بیٹا ہے۔ یہ شہزادی اس سے بات کرنے لگی۔ رستم شہزادی سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادی نے کافی سوچ بچار کے بعد اس کو کہا کہ رستم یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہماری کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ میں 10 شہزادیوں میں سب سے چھوٹی ہوں اور میری شادی کا تو فی الحال کوئی بھی امکان نہیں۔ پھر بھی میرے والد میری شادی صرف تم سے اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ تم ایک بہت بڑے جاگیردار کے سب سے چھوٹے بیٹے ہو، مگر وہ بھی اسی صورت میں کہ اگر تم محنت کرو اور ایک ایسی مرغی حاصل کر لو جو کہ سونے کا انڈا دیتی ہو، یا کسی جن کو قابو کر لو اور اس کا فن تلاش کر لو۔ اس کے بعد ہی مجھے یقین ہے کہ بادشاہ سلامت میری شادی تمہارے ساتھ کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ رستم نے جوش اور ولولے کے ساتھ شہزادی کو کہا، ہاں میں ضرور ایسا ہی کروں گا۔ اگر اس طرح بادشاہ سلامت کا دل جی چدا سکتا ہے تو ایسے ہی صحیح، بس تم میرے لیے دعا کرتی رہنا۔ چنانچہ اگلی صبح اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک جادوئی جنگل میں پہنچ گیا۔ جادوئی جنگل میں ہر طرف جادو ہی جادو موجود تھا۔ جیسے ہی رستم نے درختوں کے درمیان چلنا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک پھول کافی جھک گیا اور رستم سے کہنے لگا، مجھے توڑ لو، اگر تم اپنی دلی آرزو پوری کرنا چاہتے ہو تو مجھے توڑ لو۔ پھول نے اپنی باریک آواز میں رستم سے کہا۔ پہلے تو رستم بڑا خوف زدہ ہوا، بھلا ایک پھول کس طرح مجھ سے بات کر سکتا ہے؟ لیکن پھر اس نے غور کیا کہ واقعی وہ پھول اس سے بات کر رہا تھا۔ پھول کو توڑنے کی دیر تھی کہ زمین شک ہو گئی اور رستم نے دیکھا کہ اس کے سامنے چمکیلی سیڑھیاں تھیں جو نیچے کی طرف جا رہی تھیں، اور ان سیڑھیوں کو سینکڑوں مشعلوں نے روشن کر رکھا تھا۔ رستم نے اپنی تمام ہمت جمع کی اور چمکتی ہوئی سیڑھیوں پر قدم رکھا اور دھیرے دھیرے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ اختتام پر اس نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت خاتون کھڑی ہے جس نے سفید چمکیلا لباس پہن رکھا ہے اور اس کے بال بے حد سنہری ہیں۔ اس کے لباس میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ ہیروں کی وجہ سے اس کا لباس بے حد چمک رہا تھا۔ رستم کو یقین ہو گیا کہ یہ پریوں کی ملکہ ہے۔ خوبصورت خاتون واقعی پریوں کی ملکہ تھی۔ جب رستم نے اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، یہ دروازہ میرے گھر کی طرف جاتا ہے، دریا کے پار، مگر میں اپنے لیے کبھی یہ دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ مجھے اکثر انسانوں کی بھلائی کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ایک بہت بڑی جادوگرنی نے مجھے یہاں پر ساکت کر دیا ہے اور میری جادو کی چھڑی لے کر چلے گئی۔ اگر تم میری چھڑی واپس لانے میں میری مدد کرو تو میں تمہاری تمام خواہشیں پوری کر دوں گی۔ رستم نے کہا، میں ضرور آپ کی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لوں گا۔ مجھے آپ صرف یہ بتلائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا کام ضرور کروں گا اور کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ رستم کی باتیں سن کر پریوں کی ملکہ بولی، تم ایسا کرو گے تو سب سے پہلے تھوڑا سا نمک لے آؤ، اس کے بعد اس جنگل میں آگے بڑھنا شروع کر دو۔ تمہیں جلد ہی بڑی زوردار گرجدار آواز سنائی دے گی۔
یہ گرج ایک بہت ہی شدید بھنور کی ہوگی۔ اس کی طرف جب تم دھیان دو گے تو تمہیں گرد و غبار اور کچرے کا ڈھیر دکھائی دے گا۔ یہ ایک ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے کا کچرا ہوگا۔ تم نہایت آہستگی سے اس جھونپڑے میں داخل ہو جانا۔ جب تم اس جھونپڑے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ بھنور کی گرجدار آواز یکا یک بند ہو جائے گی اور اس بھنور میں ایک چڑیل نمودار ہوگی۔ وہ ایک زوردار ٹھوکر سے اپنے سیاہ جوتوں کو اتار پھینکے گی۔ جب وہ ایسا کرے تو تم جلدی سے اس کے پھٹے ہوئے پیر میں نمک بھر دینا۔ وہ بڑی ہی تکلیف میں اچھلنا شروع کر دے گی، کیونکہ نمک لگ جانے کی وجہ سے وہ کسی قسم کی حرکت کرنے سے معذور ہو جائے گی، اور وہ اپنے پیر سے کسی طرح نمک صاف یا کھرچ نہیں سکے گی۔ بہادر لڑکے، وہ تم سے درخواست کرے گی کہ تم اس کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ تاکہ وہ اس سے نمک صاف کرے، مگر تم اس سے یہ کہنا کہ تم اس کے لیے پانی ضرور لاؤ گے، پہلے وہ چڑیل تمہیں میری جادو کی چھڑی دے دے۔ اگر وہ جادو کی چھڑی تمہیں دے دے تو تم اس کے لیے پانی کا ڈول لے آنا۔ وہ چڑیل بڑے غصے سے چیخے گی، چلائے گی، مگر آخرکار وہ تمہیں میری چھڑی دے تو دے گی۔ جب وہ تمہیں جادو کی چھڑی پکڑا دے تو اس کے لیے پانی کا ایک ڈول لے آنا، اور وہ پانی اس کو پکڑا کر تم وہاں رکنا نہیں بلکہ فوراً واپس بھاگنا شروع کر دینا۔ جب وہ پانی سے اپنے پاؤں دھوئے گی تو تمہارے پیچھے دوڑے کے تمہیں پکڑنے کی کوشش کرے گی، مگر تم تیزی سے دوڑتے ہوئے میرے پاس آنا اور مجھے جادو کی چھڑی لا کر دینا۔ رستم نے بڑے دھیان سے پریوں کی ملکہ کی تمام باتیں سنی اور ان باتوں کو ذہن نشین کرتا چلا گیا۔ اس کو یہ ایک بہترین موقع دکھائی دیا کہ اگر وہ کسی طرح سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی شہزادی مہوش سے شادی ہو جائے گی۔ وہ خیالوں میں شہزادہ بن گیا اور شہزادی مہوش کے خیالوں میں کھو گیا۔ رستم نے جلدی سے چمکیلی سیڑھیوں کو عبور کر لیا اور واپس محل میں آ گیا۔ محل سے اس نے تھوڑا سا نمک حاصل کیا اور اس کو سنبھال کر اپنے کپڑوں میں رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اسی جادوئی جنگل کی طرف آ گیا۔ وہ آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی اس نے ایک بہت ہی گرجدار آواز سنی۔ اس نے اس آواز کی طرف دیکھا تو اس کو ایک بھنور دکھائی دیا۔ رستم نے اس بھنور کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بھنور ایک ٹوٹے ہوئے جھونپڑے میں پہنچ چکا ہے۔ رستم آہستگی سے اس جھونپڑے میں داخل ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب چڑیل آئے اور اپنے سیاہ جوتے اتارے۔ اس نے دیکھا کہ ایک چڑیل آئی اور اس نے اپنے پھٹے ہوئے سیاہ جوتوں کو ایک زوردار ٹھوکر سے اتار دیا۔ جو ہی اس نے جوتے اتارے، رستم آگے بڑھ کر اس کے پیر میں نمک بھر دیا، کیونکہ اس کو ایسے ہی کرنا تھا۔ پریوں کی ملکہ نے اس سے جو کہا تھا۔ چڑیل نے شدید درد سے بلبلانا شروع کر دیا، مگر رستم نے اپنی شرطیں پیش کر دیں۔ چڑیل کچھ دیر تو اس کو ڈراتی دھمکاتی رہی، مگر جلد ہی درد کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ چڑیل نے رستم سے کہا کہ جادو کی چھڑی الماری میں رکھی ہے۔ رستم نے الماری سے جادو کی چھڑی کو نکالا اور پانی سے بڑا ڈول اس کو